بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی خان۔ ناظرین، پچھلے 3-4 ہفتے میں آپ سے رابطہ نہیں کر سکا اپنی ذاتی نجی وجوہات کے باعث، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ناظرین، کل کا پورا دن میں نے آزاد جموں کشمیر میں گزارا۔ آپ یہ سمجھے کہ کوئی صبح 8:30 بجے سے لے کے اور مغرب تک 7-1 بجے تک میں آزاد جموں کشمیر میں تھا۔ اس دوران میں نے 3-4 جو شہر تھے یا ٹاؤن تھے وہ میں نے وزٹ کیے، جن میں کھوئی رٹا، جن میں کوٹلی، سرساوا اور پلندری قابل ذکر ہیں۔ میں تقریباً 12-12:30 بجے کھوئی رٹا میں تھا جب یہ اطلاع ملی کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو ایک ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا گیا۔ اب کل تھی 5 اگست اور عمران خان نے اپنی آخری جو انہوں نے خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے پاکستانی عوام سے یہ اپیل کی تھی کہ اگر ان کو کل یعنی آج کے دن ان کو گرفتار کر لیا جائے 5 اگست کو، تو عوام نے گھروں میں نہیں بیٹھنا اور انہوں نے اس کے اوپر بھرپور احتجاج ریکارڈ کرنا ہے، پرامن احتجاج، کیونکہ یہ آزادی کی جنگ ہے بقول ان کے، اور عمران خان اگر یہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں اور وہ یہ سٹرگل کر رہے ہیں تو وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں، ذاتی ان کا اس میں کوئی ایجنڈا یا مفاد نہیں ہے۔ لہٰذا آزادی حاصل کرنے کے لیے اور اس نظام کو ٹریک پہ لانے کے لیے ہم لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے۔ یہ بات یہاں پہ ہم 2 منٹ کے لیے ہولڈ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اپیل کی اور وہ گرفتار ہو گئے۔ کل 5 اگست کا دن تھا اور 5 اگست کے ہی دن انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا، بیسک رائٹس کو انہوں نے سسپینڈ کیا اور وہاں پہ کرفیو نافذ کیا، اور جو وہ بربریت کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں۔ اور کل اس کی 5ویں برسی تھی اور ہمیں میڈیا پہ اور مختلف جگہوں پہ یہ سننے کو مل رہا تھا کہ ہر جگہ پہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں انڈین کے اس اقدام کے اگینسٹ۔ اب ان دونوں باتوں کو میں جوڑتا ہوں اور فیصلہ چھوڑتا ہوں آپ ناظرین پہ۔ میں نے شروع میں جن جگہوں کا تذکرہ کیا، کھوئی رٹا، کوٹلی، سرساوا اور پلندری۔ کوٹلی آزاد جموں کشمیر کا ایک کافی بڑا اور ڈیولپڈ شہر ہے، کافی بڑا شہر ہے۔ میں نے اس دوران پورے کوٹلی شہر میں تقریباً آدھے شہر میں پھرا ہوں، مجھے پورے شہر میں کہیں پہ ایک بھی ریلی، ایک بھی احتجاجی کیمپ، کچھ بھی نظر نہیں آیا اگینسٹ دی ڈیسیژن آف انڈین گورنمنٹ آف 5 اگست۔ کوئی احتجاج نہیں تھا، کوئی ریلی نہیں تھی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، ایون کسی کی گفتگو میں بھی نہیں تھا کہ آج 5 اگست کا دن ہے اور ہمیں یہاں پہ احتجاج کرنا چاہیے یا اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے۔ کوٹلی کے بعد کھوئی رٹا بڑا شہر ہے، اس شہر میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملا جو کہیں کھڑا ہو اور اس نے یہ گفتگو بھی کی ہو کہ جی ہم نے احتجاج کرنا ہے یا ہم اس 5 اگست کے فیصلے کے خلاف ہیں۔ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ میں آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی نے تذکرہ بھی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر اس کے بعد ایک شہر چھوٹا ایریا آیا سرساوا، وہاں پہ بھی کوئی آثار ہی نہیں تھے گفتگو کرنے کے یا کسی احتجاج کے۔ اسی طریقے سے جب میں پلندری گیا تو پلندری بھی ایک پرومیننٹ جگہ ہے، کوئی بھی وہاں پہ نہ احتجاج کرنے والا تھا، نہ کسی کو تکلیف تھی کہ ان کے بغل میں مقبوضہ کشمیر میں ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ پچھلے 4 سال سے کوئی پرواہ نہیں تھی کسی کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ اب یہاں ہم ان دونوں باتوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ عمران خان نے جب اپیل کی اور وہ کل گرفتار ہوئے تو کہیں پہ کوئی احتجاج نہیں ہوا، کوئی نہیں نکلا، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا، کوئی نہ آزادی کے لیے نکلا، نہ کوئی رائٹ کے لیے نکلا، نہ کوئی جوڈیشری کے حق میں نکلا، نہ کوئی عمران خان کے حق میں نکلا۔ اگر کہیں پہ کوئی ایک آدھ بندہ ہو تو میں اسے کہہ نہیں سکتا، ادروائز کچھ بھی نہیں تھا۔
کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہوا. نہ عمران خان کی گرفتاری کے اگینسٹ ہوا, نہ 5 اگست کے اقدام کے اگینسٹ کچھ ہوا, کیونکہ میں اس کا خود چشمدید گواہ ہوں. ٹھیک ہو گیا. پاکستان میں اگر کچھ ہوا ہوگا اس دوران یہاں پہ 5 اگست کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن مقبوضہ جموں کشمیر میں کچھ بھی نہیں تھا, اور یہاں پہ بھی اگر کچھ ہوگا تو شاید ایک آدھ شہر میں گورنمنٹ سپانسرڈ اگر کوئی ریلی ہوگی تو آئی ڈونٹ نو. اینی وے, اب جب اس کے اگینسٹ بھی احتجاج نہیں ہوا, عمران خان کی گرفتاری کے اگینسٹ بھی, اور وہاں 5 اگست کے اگینسٹ بھی نہیں ہوا, تو میں سوچ میں پڑ گیا, اور وہی سوچ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. وہ سوچ یہ ہے کہ ہماری قوم کو, اس خطے کے لوگوں کو, چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہے چاہے وہ پاکستان میں ہے, ہماری جو مینٹل اپروچ ہے اس کو پیرالائز کر دیا گیا ہے, اس کو شل کر دیا گیا ہے ان پارٹیز کی طرف سے. کیونکہ آزاد کشمیر میں بھی وہی پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور نون لیگ اور فلانا ٹمکانا اور جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام, اور یہی پارٹیاں یہاں پہ بھی ہیں. ان لوگوں نے پاکستانی قوم اور کشمیری قوم کو ذہنی طور پہ شل کر دیا ہے. نہ وہ حق کے لیے نکلتے ہیں, نہ رائٹ کے لیے نکلتے ہیں, نہ وہ سچ کے لیے نکلتے ہیں, نہ وہ جھوٹ کے لیے نکلتے ہیں. اور اپروچ یہ بنا دی ہے, مائنڈ سیٹ یہ کر دیا لوگوں کا کہ کسی کو بھی اپنی ناک سے آگے نہ دیکھنے کی فرصت ہے اور نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے. ہم صرف اور صرف اپنی ناک تک دیکھ سکتے ہیں. ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ہمارے محلے میں یا میرے ساتھ نیکسٹ ڈور نائبر کے اوپر کیا گزر رہی ہے. مجھے اگر غرض ہے تو صرف اس بات سے کہ مجھے کیا مل رہا ہے, میرا انٹرسٹ کس میں ہے, اور میرے بچوں کو کیا مل رہا ہے. میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا, اٹ از مور دین سفیشینٹ. مجھے نہ قوم کی پرواہ ہے, نہ لوگوں کی پرواہ ہے, نہ باقیوں کی کسی کی پرواہ ہے. تو جس قوم کا مائنڈ شل ہو جائے, دماغ شل ہو جائے, اس سے آپ کیا گفتگو کرو گے معذرت کے ساتھ, اور اس سے کیا توقع رکھو گے. یہاں تو بات سمجھ میں آ گئی کہ چلے جی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس میں لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں, رائٹ پہ ہوں گے اور لیفٹ پہ بھی ہوں گے. کشمیر میں کیا ہوا ہے, وہاں لوگ کیوں نہیں نکل رہے تھے؟ کم از کم ان کو تو نکلنا چاہیے تھا. ان کے تو وہ بغل والے بھائی ہیں, وہاں کے لوگ کیوں نہیں نکلے؟ کیونکہ ان کا مائنڈ بھی ایسا ہی بنا دیا گیا. اور یہ اس کا اینڈ کیا ہوگا اللہ نوز بیٹر. اس اپروچ کا اینڈ کہاں جائے گا؟ دماغ میں بعض اوقات خیال آ جاتا ہے, لیکن اس کو الفاظ کا جامہ پہناتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ بات سچ نہ ہو جائے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا. اس کا اینڈ انتہائی بھیانک ہو سکتا ہے اگر ہم نے ابھی بھی ناخن نہ لیے ہوش کے. ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ادروائز there will be no way to escape. ہم حقیقت کو دیکھ کے بھی آنکھیں بند کر رہے ہیں. جب تک قوم اچھے اور برے کا فیصلہ نہیں کرے گی, جب تک وہ برائی کے خلاف نہیں ہوگی, جب تک وہ سچائی اور سچ کا ساتھ نہیں دے گی, تب تک کچھ نہیں ہوگا. پرامن احتجاج کہیں پہ بھی منع نہیں ہے, نہ کوئی آپ کو اس پہ کوئی سزا دے گا, نہ کوئی پینلٹی دے گا. لیکن نہ تو ہم پرامن کر رہے ہیں بلکہ ہماری اپروچ ہی ختم ہو گئی ہے. تو دونوں باتیں قابل افسوس ہیں, پاکستان میں بھی اور آزاد جموں کشمیر میں بھی, کہ وہ بھی نہیں نکلے. تجزیہ ہر بندہ جو بھی یہ ویلاگ دیکھ رہے, تجزیہ وہ خود کرے, وہ خود تجزیہ کرے کہ ایسا کیوں ہے. اور ایک چیز میں واضح کر دوں, ہم اپنی نسلوں کو یہ اپروچ منتقل کر چکے ہیں. ہم اپنی نسلوں کو یہ اپروچ منتقل کر چکے ہیں, لیکن اگر ہم نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو ہماری نسلیں جب یہ اپروچ اپنی نسلوں کو فارورڈ کرے گی تو کیا بنے گا. اس دن سے ڈریے اور اس عذاب سے ڈریے, کیونکہ اس عذاب میں اور اس اپروچ میں سب سے بڑا حصہ ہم لوگوں کا ہوگا. کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ اپروچ نہیں سکھائی تھی جو ہم اپنی موجودہ نسل کو سکھا رہے ہیں, اور وہ اپنی نسلوں کو سکھائیں گے. تو اس کا عذاب جاریہ
اور سزائے جاریہ یقیناً ہم کو بھی ملے گا. اب بھی نہ سوچیں تو اللہ مالک ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے. والسلام.